اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے عمر کی، نہ شجاعت نہ علم کچھ بھی نہیں ہے، نہ حسب نہ نسب کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کیوں خلیفہ بنا کے جا رہا ہے؟ تو اللہ کا جواب کیا دے گا؟ ابو بکر اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے ہم پر، اللہ کا کیا جواب دے گا؟ تو عمر کو تم خلیفہ بنا کے جا رہے ہو، وقد ترى غلظته، اور تجھے پتا ہے کہ عمر کتنا غلیظ، بولتے ہیں بد اخلاق اور سخت گیر آدمی کو، سنگ دل بد اخلاق جس کے دل میں رحمت نہیں، کیوں اس نے سنت کی مخالفت کیا؟ اس نے عمر کو خلیفہ بنایا، اس نے کیوں عمر کو خلیفہ بنایا؟ اب ابو بکر کے متاعن میں سے اور اس کے دلائل خروج عن الدین میں سے ایک یہی دلیل ہے کہ اس نے خلافت بدعت ہے اور بدعتی جہنم میں ہوتا ہے، اور اب میں دلائل دوں گا کہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، ایک تو اس کی اپنی خلافت اس کی بدعتی اور اس کی جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے، پھر اس نے عمر کو اپنے بعد خلیفہ بنایا، عمر کو اپنے بعد خلیفہ بنایا، اس نے اپنے بعد کیا کیا؟ اس نے امت پہ وہ تو نے خود خلیفہ بن گیا زبردستی چوری کے راستے سے، تو تجھے کس نے حق دیا تھا کہ اب عمر کو پھر خلیفہ بنا دے؟ او بھائی تجھے کس نے حق دیا تھا کہ عمر کو خلیفہ بنا دے؟ تجھے کس نے فرمایا تھا، کس نے کہا تھا؟ قرآن کی کوئی آیت ہے تیری خلافت پر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے تیری خلافت پر؟ اگر ارشاد ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی امامت پر ہے، تیری اپنی خلافت باطل، اور پھر تم مرنے جا رہا ہے ایک دوسرے آدمی کو، ایک دوسرے فراڈی کو اللہ لے کے آتے ہو کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہے، بدعت پہ بدعت، بدعت پہ بدعت۔ اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں تصریح کیا کہ میرے صحابہ میرے بعد مرتد ہو جائیں گے دو وجوہات کے بنا پر، ایک دنیا کی محبت کے بنا پر اور ایک دین میں بدعت داخل کرنے کے بنا پر، اور یہ احادیث متواتر ہیں۔ اور بھائی میں نیا دین نہیں لے کے آ رہا، میں آپ کی اپنی کتابوں سے صحیح احادیث سے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصحابہ والتابعین، تالیف ابن ابی حاتم الرازی، متوفى سنہ 327، چاپ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ مکرمہ میں کتاب چھپی ہے، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں ابن ابی حاتم الرازی، ان کے والد ابو حاتم الرازی بھی بہت بڑے محدث ہیں، وہ بخاری مسلم سے بھی اقدم ہے، اور یہ بھی نہایت عظیم درجے کے محدث ہیں۔ اچھا کتاب چھپی ہے سن 1997 میں، یہ مقدمہ ہے مؤلف کا، صفحہ نمبر 14 میں ابن ابی حاتم الرازی فرماتے ہیں یہاں پہ مقدمے میں کہ میں نے جتنی اس کتاب میں احادیث لائی ہیں سب کے سب صحیح ہیں، باصح الاحادیث، میں نے باصح الاخبار اسنادا، میں نے صحیح ترین اسانید سے میں نے احادیث چنے ہیں اور یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور میں نے ان کے اسانید حذف کیے ہیں تاکہ بات مختصر رہے، لیکن سب کے سب صحیح ہیں۔ جب یہ بات پتہ چلا آپ کو، یہ صفحہ نمبر 2836 ہے، حدیث نمبر 16084 ہے، یہاں پہ ابو بکر کی وصیت کی بات ہو رہی ہے۔ عائشہ سے روایت کہ میرے والد ابو بکر نے وصیت کیا، وصیت میں کیا لکھا ابو بکر نے وصیت میں یہ لکھا انی استخلفت علیکم عمر بن الخطاب، اس میں یہ کچھ بات تھی نہیں کہ میں ایک ہی جملہ تھا کہ میں نے تیرے اپنے بعد جو عمر کو میں نے خلیفہ بنا دیا۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2003 بیروت لبنان میں، باب الاستخلاف و ترکیہ، حدیث صفحہ نمبر 927 میں، حدیث نمبر ہے 1823۔ عمر کو جب چاقو لگاتا، خنجر لگاتا، ان کے مرنے کے وقت آیا تھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نا ذرا اپنے بعد کوئی وصی بنا دیں، کسی کو خلیفہ بنا دیں، تو اس نے کہا فَإِنْ اسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، یعنی ابا بکر، اگر میں کسی کو وصی بنا دوں، جانشین بنا دوں، اپنے بعد کے لیے خلیفہ بنا دوں، تو وہ کون ہے؟ تو یہ میرے لیے ایک سنت ہے کہ میں اس کی اقتداء کر سکتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر کی سنت، ابو بکر مجھ سے بہتر تھا، اس نے مجھے خلیفہ بنایا، تو یہ سنت میرے پاس ہے۔ وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پہ چلوں گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ تو یہاں پہ واضح اعتراف ہے کئی باتوں کا میرے محترم ناظرین۔ ایک واضح بات ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں، کیوں عمر خود کہتا ہے وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ، اگر میں آپ کو بغیر وصی کے دنیا سے وفات پا جاؤں، فقد ترککم من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کو وصی نہ بناؤں تو میں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا۔ تو واضح بات ہے کہ عمر کا اعتراف ہے، اور سب صحابہ وہاں پہ بیٹھے تھے، سب یعنی ان کے لیے ایک بدیہی بات ہے، ایک سیلف ایویڈنٹ بات ہے، ان سب کو جانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کذب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، افتراء ہے، اور حدیث فریقین کے درمیان متواتر ہے، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جماعت مخالفین نے روایت کیا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، من کذب علی متعمدا فلیلج النار، جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے جان بوجھ کر تو وہ جہنم میں داخل ہوتا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور بھائی جب متواتر حدیث میں موجود ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کا حکم دیا ہے، طائف کے فتح کے وقت حکم دیا، حجۃ الوداع عرفہ میں حکم دیا، مرض الموت مدینے میں حکم دیا، غدیر حکم میں حکم دیا، غدیر خم میں حکم دیا، تو پھر تم کیسے کہتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افتراء ہے پیغمبر پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ یا نہیں، جو شخص جھوٹی بات نسبت دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تو واضح بات ہے جہنمی۔ یہ پہلی بات کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں، اعتراف۔ دوسری بات کہ عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دیا، دوسرا تیسری بات کیا ہے؟ ابو بکر نے جو عمر کے نزدیک
نزدیک خود وہ سنت پیغمبر یہی ہے کہ پیغمبر نے کسی کو وسیع نہیں چھوڑا، اس سنت کو ترک کیا، اس سنت کو ترک کیا اس نے، اور اس نے عمر کو خلیفہ بنایا۔ بھائی ابو بکر بھی وحی آتی تھی، اب مجھے بتاؤ اگر کوئی اور شریعت ہے کہ ابو بکر پہ نازل ہوئے تو ہمیں بتا دینا، اگر شریعت صرف وہی ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گا، جبرائیل کسی اور پہ نازل نہیں ہوگا آئے گا، تو پھر اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے استخلاف ترک کیا تو ابو بکر کو کس نے حق دیا؟ کس نے حق دیا تھا؟ کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی روایت ہے؟ کیوں اس نے سنت کی مخالفت کیا؟ اس نے عمر کو خلیفہ بنایا، اس نے کیوں عمر کو خلیفہ بنایا؟ یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد، چاپ دار صادر المجلد الثالث جلد نمبر 3، یہاں پر صفحہ نمبر 199، حدیث طویل ہے، سمع بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث اس حدیث کی جو ہے نا ایک سند نہیں ہے، کئی ایک اسانید ہے اس روایت کی۔ روایت کیا ہے کہ بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ عبد الرحمن اور عثمان ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے اکیلے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ صحابہ فدخلوا علی ابی بکر، یہ صحابہ گئے ابو بکر کے پاس اور ابو بکر سے کہا ما انت قائل لربک اذا سألک عن استخلافک عمر، ٹھیک ہے نا، آپ سے تو یہ کہا جاتا ہے۔ ابو بکر نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے، امت راضی ہو گئی ہے، تبھی عمر خلیفہ بنا، یہ سب جھوٹ ہے۔ صحابہ نے جب سنا ابو بکر عمر کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں تو صحابہ نے اعتراض کیا ہے، صحابہ نے کہا ما انت قائل لربک اذا سألک عن استخلافک عمر، تو اللہ کا جواب کیا دے گا؟ ابو بکر اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے ہم پر، اللہ کا کیا جواب دے گا تو کہ ہم عمر کو تم خلیفہ بنا کے جا رہے ہو؟ وقد ترى غلظته، اور تجھے پتا ہے کہ عمر کتنا غلیظ بولتے ہیں، بد اخلاق اور سخت گیر آدمی کو، سنگ دل، بد اخلاق، جس کے دل میں رحمت نہیں ہے۔ فقال ابو بکر اجلسونی، ابو بکر نے کہا مجھے بٹھا دو، وہ مریض تھا، شاید مرنے والا تھا، بیمار تھا۔ قال بالله تخوفوني، کہتا ہے تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو۔ خاب من تزود من امركم بظلم اقول اللهم استخلفت عليهم خير اهلك، وہ شخص پلید آدمی ہے جس نے آپ پہ ظلم کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہے، میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے بہترین آدمی کو خلیفہ بنایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ سے مشورہ نہیں ہوا تھا، صحابہ نے مخالفت کی تھی۔ کتاب سنن سعید بن منصور المجلد الخامس، چاپ دار السمیع، تفسیر سورۃ الاعراف، یہاں پر سورۃ الاعراف کی اس آیت کے شرح میں، آیت کون سی؟ آیت نمبر 8 اور 9، دوسرے سند کے ساتھ، جب لوگوں نے سنا لما بلغ الناس ان ابا بکر يريد ان يستخلف عمر قالوا ماذا يقول لربه اذا لقيه، جب مہاجرین و انصار نے سنا کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا جواب کیا دے گا؟ استخلف علینا فظا غلیظا، ہمارے اوپر ایک سخت دل، بے رحم، بد اخلاق آدمی کو ہمارے اوپر خلیفہ بنا کے جا رہا ہے، وهو لا يقدر على شيء، اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے عمر کی، نہ شجاعت، نہ علم، کچھ بھی نہیں ہے، نہ حسب، نہ نسب، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کیوں خلیفہ بنا کے جا رہا ہے؟ فكيف لو قدر، ابھی جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اتنا بد اخلاق ہے، وہ جب خلیفہ بنے گا تو اور بھی ظلم کرے گا ہم پر۔ فبلغ ذلك ابا بکر، یہ خبر ابو بکر کو پہنچا، ابو بکر نے کہا ابی ربی تخوفونی اقول استخلفت خیر اہلک، ابو بکر نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ سے نہ ڈراؤ، میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے بہترین آدمی کو خلیفہ بنایا۔ کتاب المصنف للاحادیث والاثار لابن ابی شیبہ الکوفی المجلد السابع عشر، چاپ شرکت دار القبلہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2006 میں، دمشق شام میں، حدیث نمبر 32676، صفحہ نمبر 68، عن ابن ادریس عن اسماعیل عن زبید، اور یہ وکیع سے، ابن ابی شیبہ کے ایک استاد ابن ادریس اور ایک استاد وکیع، دونوں سے اس نے روایت کیا، اور اسماعیل ابن ابی خالد اور زبید ابن الحارث، یہ جو ہے نا یہ سب بخاری اور مسلم کے مشائخ ہیں، رجال سب بخاری مسلم کے مشائخ ہیں۔ لما حضرت ابا بکر الوفات، جب ابو بکر کے مرنے کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، ارسل الى عمر لیستخلفہ، عمر کو بلایا کہ آجو میں تجھے اپنے بعد وصی بناتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وصی نہیں بنایا، ابو بکر کو یہ اتنا عقل تھا کہ میرے بعد اختلاف نہ ہو، عمر کو وصی بناتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم کو اس نے یہ فرمایا بھی تھا، اخوف ما اخاف علیکم الائمہ المذلین، عمر کو بلایا کہ میں تمہارے آ جاؤ کہ میں تجھے خلیفہ بناؤں۔ لوگوں نے کہا، فقال الناس، مہاجرین انصار نے کہا، استخلفت علینا فظا غلیظا فلو ملکنا کان افظ واغلظ، تو ایک بد اخلاق، سنگ دل، بے رحم انسان کو ہم پہ بادشاہ بنا کے جا رہا ہے، اگر وہ جب بادشاہت اس کو ملے گی تو وہ اور ہی زیادہ ظالم ہو جائے گا۔ ماذا تقول لربک اذ اتیتہ وقد استخلفته علینا، تو اللہ کا جواب کیا دے گا کہ ایک نااہل آدمی کو، ایک غیر مستحق انسان کو، کوئی اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بد اخلاق، سنگ دل، بے رحم، اس کو ہم پہ خلیفہ بنا کے جا رہے ہو۔ ابو بکر نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈراتے ہو، میں کہہ دوں گا کہ میں نے تو بہترین انسان کو خلیفہ بنایا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اب میرے پاس مزید نصوص بہت زیادہ ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا، تو پھر دو باتیں میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی اپنی خلافت بغیر نص، عمر کی خلافت جو ہے ابو بکر نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر کے عمر کو خلیفہ بنایا، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو امام بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا نا۔ ابو بکر کو چاہیے تھا کہ مرتے وقت کم از کم خلافت واپس کر دیتا اہل بیت علیہ السلام کی طرف، اس نے یہ بھی نہیں کیا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، حدیث ثقلین کی، حدیث غدیر کی، حدیث منزلت کی، حدیث خلافت کی، حدیث ولایت کی، آیہ ولایت کی، آیہ اولو الامر، سب کی اس نے مخالفت کرتے ہوئے، آیہ تطہیر سب کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے عمر کو اپنا جانشین بنایا۔ اور کیوں
سوال یہ ہے کہ ابو بکر کو کس نے یہ حق دیا؟ اگر تم جماعت عمریہ خود تمہارے موازین پہ بات کرتا ہے نا، تم کہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، تو ابو بکر کو کیا حق ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک کرے؟ شریعت دو ہیں، ایک شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، دوسرا شریعت ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے۔ تم یہ کہہ دو نا تو اپنا کلمہ چینج کرو، تمہارے پاس انبیاء بہت سارے ہیں، ابو بکر بھی انبیاء میں سے، اس کی اور شریعت ہے۔ اگر شریعت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، جو ثابت ہے خلافت کس کی ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ہے، تو پھر ابو بکر کی اپنی خلافت باطل ہے، اور جب مرتے وقت اس کو واپس کرنی چاہیے تھی خلافت کس کو؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف واپس کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ زندہ ہے، اس کی خلافت منسوس ہے۔ تو لیکن تم یہ کہتے ہیں اپنے عوام سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، کسی کو نہیں بنایا تھا، تو ابو بکر نے یہ سنت کیوں ترک کیا ہے؟ عمر کو اس نے خلیفہ، اور اس صحابہ سب نے مخالفت کی، سب نے کہا کہ یہ فظ غلیظ ہے، یہ بد اخلاق بے رحم انسان ہے، ظالم آدمی، اس کی استحقاق نہیں ہے خلافت۔ تو یہ کس لیے، یہ کیوں مخالفت کی ہے سنت کی؟ بہرحال اس نے مخالفت کی ہے سنت کی۔